آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ نشہ چھوڑنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور ہم کیسے اپنے بچے کو جو ہے وہ نشے سے بچا سکتے ہیں، اس کی لت سے بچا سکتے ہیں؟ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو نشے کا رجحان ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہمارے نوجوان نسل میں یہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو اسی تیزی کے ساتھ ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے، تبھی ہم اس نشے جیسی لت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں ریہیبلیٹیشن سنٹرز ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ہی کم ادارے ہیں جو اپنے آپ کے ہیلتھ کے SOPs کے مطابق ہے اور وہ پراپر رجسٹرڈ ہے، آپ کی پراپر لائسنسنگ ہے، یہ بہت کم ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جتنی تیزی کے ساتھ مریض بڑھ رہے ہیں اسی لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم اس کو جو ادارے کام کر رہے نشے کے علاج کے لیے، یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک زبردست اقدام ہے۔ بزنس ضرور ہے لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ وہ نوجوان بچے یا یہ جو گھروں میں والدین پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں، اور ان کے ایک لختی جگر جو کہ نشے میں مبتلا ہے، ان کا پورا سکون، پورا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے اور ان کے لیے پراپر جو ہے فیسلٹی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم میں نے جیسے بتایا کہ بہت کم ہے۔ صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو بہت کم ایسے ادارے ہیں جو آپ کی اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی، جیسے کہ ایک آپ کو پراپر لائسنس ملتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ SOPs کے تحت آپ کام کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کو، جیسے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ جو بڑھ رہا ہے تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے جتنے بھی ادارے یہ کام کر رہے، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ بہت ہی ایک زبردست کام کر رہے ہیں۔ ان کو بزنس ضرور ہے بٹ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اگر 100 میں سے 50% بچے بھی نشے چھوڑ جاتے ہیں تو یہ ان ریہیبلیٹیشن سینٹر کی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں بچے کو نشہ چھوڑنے کے لیے ایگری کرنا ہے تو میں یہی بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ نے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہے، یا آپ کا بھائی ہے، ہسبینڈ ہے، آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کر کے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز تک لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے، یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کا کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو فرض بنتا ہے وہ ماں باپ کا بنتا ہے، بہن بھائیوں کا بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے تو وہ نوجوان جو کہ شروع میں انیشلی سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ ایک بہت کرونک کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو شروع میں جب آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ کو گھر سے ہی موٹیویٹ کرتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ نوجوان جو کہ اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں کسی بھی قسم کے نشے کا پف لے لیتے، وہ ایک پف ان کے لیے زندگی برباد کر دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شروع میں گھر والوں کو چونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا، نشے کا مریض فیملی کو بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ نشے میں مبتلا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارا بچہ تو نشہ کر ہی نہیں سکتا، اور بہت سے ایسی مائیں، خاص طور پہ میں ان ماؤں کا ذکر کروں گا کہ وہ پردہ ڈالتی ہے۔ وہ چونکہ وہ بچہ اسموک کر کے آئے گا، بچہ چرس پی کے آئے گا، اور وہ اس کے باپ کو نہیں بتائے گا، ان کے فادر کو نہیں پتہ چلتا کہ مائیں ہوتی ہیں، ان کو یہ ہے کہ بدمزگی نہ ہو گھر میں، لیکن دیکھیں، یہ چیز اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے چھپائیں گے تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ وقت پہ دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے اور وہ شروع میں اسموک کر رہا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، یا ان کو کسی نے دیکھ کے آپ کو بتایا کہ آپ کا بچہ اسموک کر رہا ہے، آپ کو فوراً اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اپنے بڑوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو بیٹھ کے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اسموکنگ کہاں سے لی ہے۔ اگر بر وقت پتہ چل سکے تو ہم اس جیسی جو جتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے تو یہ رفتار کم ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں۔ اگر لیٹس سپوز اگر
यहाँ سے اسٹارٹ کرے کہ اگر ہم بر وقت فیصلہ کر لیں, اگر خدا نہ خواستہ ایک بچہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ فیملی اس کا جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے, میں یہی کہوں گا کہ مریض کو صرف علاج میں سپورٹ کرے, نہ کہ ان کے نشے پہ آپ سپورٹ کریں. آپ ان کو پیسے دیں اور وہ اسموک لے کے آئے, وہ ویپ لے کے آئے, وہ چرس لے کے آئے, اور آپ ان کو کہ نہیں آپ گھر میں پیئے, آپ باہر نہ جائے. یہی غلط فہمی. اور کچھ غلط فہمیاں یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین کو, خاص طور پہ باپ کو پتہ نہیں ہوتا, بچہ چرس لے رہا ہوتا ہے اور ان کی ماں کو پتہ ہوتا ہے. اگر یہی بات شروع کے سٹیج میں باپ کو, والدین کو, والد کو بتا دیا جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد بہت ہی سخت ہے, ان کا رویہ بہت زیادہ سخت ہے, اس کی وجہ سے ہم نہیں بتانا چاہتے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ صرف سختی اس لیے کرے کہ ان کا بچہ ہے, ان کا لختی جگر ہے, اگر وہ اس سے پیار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہتر ہی سوچیں گے.